أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. During the commentary on Surah Fatiha on Sunday, پچھلے اتوار کے دن جب سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی تو میں نے اس میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ عبد کے لفظ کے دو تراجم کیے جا سکتے ہیں اور اس کے دو خاص معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی غلام کے بھی لیے جا سکتے ہیں اور دوسرے معنی عبادت کرنے والے کے بھی لیے جا سکتے ہیں. اور میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب ہم عبد کے معنی اس شخص کے لیے جو عبادت کرتا ہے تو پھر اس لفظ کے لیے جمع کا صیغہ عباد استعمال ہوگا، اور جب اس کے معنی غلام کے لیے لیے جائیں گے تو پھر اس وقت جمع کا صیغہ عبید ہوگا یا عبد. مرزا عبدالحق صاحب نے اس وقت اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عباد کے معنوں میں غلام کا بھی تصور پایا جاتا ہے، نہ کہ صرف ایک ایسا شخص جو کہ عبادت کرتا ہے. تو پھر اس لحاظ سے میں نے مفردات اور راغب کا حوالہ دیا کیونکہ اس بات کا ثبوت مجھے مفردات راغب سے ملا ہے، یعنی اس تشخیص کا ثبوت جس کو میں نے بیان کیا ہے. اور جب میں نے اپنی یادداشت پر کچھ زور ڈالا تو اس کے نتیجے میں مجھے مفردات میں یہ حوالہ ملا. وجمع العبد الذي هو العابد عباد. So despite the fact that مفردات supports لہٰذا اس کے باوجود کہ مفردات اس موقف کی تائید کرتی ہے، لیکن میں پھر بھی مرزا صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں اور میں ان کی پوری تائید کرتا ہوں جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ عباد کا لفظ نہ تو صرف عابد کی جمع ہے بلکہ عباد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے عام غلام کے لیے بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس قرآن کریم کے ذریعے ثبوت ہے کہ یہ جمع کا صیغہ نہ تو صرف عبادت کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ عام غلاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کے لیے میں نے بعض آیات چنی ہے جو کہ اس مقصد کے لیے کافی ہوں گی. سورہ یاسین کی 31ویں آیت. ظاہر ہے کہ یہاں عباد سے مراد وہ لوگ نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے ہنسی ٹھٹھا کا رویہ نہیں اختیار کرتے، اور یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوں، بلکہ یہ تو عام لوگ ہوتے ہیں. اور اس طرح عبد کی جمع یعنی العباد کے ذریعے عام لوگوں کا ذکر ہوا ہے. اب جب ہم کچھ پرانے عالمین کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بات سچ ہے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے بعض غلطیاں کی ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے قرآن کریم کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا قرآن کریم کے متعلق اکثر علم ان پرانے عالمین کی محنت کی وجہ سے تھا.
اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں قرآن کریم کی کچھ پرانی تفاسیر بیان کروں، خاص طور پر وہ تفاسیر جن میں مفسرین نے سورہ فاتحہ کے متعلق بہت ہی خوبصورت تفاصیل بیان کی ہے۔ اس لیے آج کے درس کی ابتدا کی خاطر میں نے بعض تفاسیر چنی ہیں۔ امام رازی in his تفسیر کبیر mentions that امام راضی اپنی تفسیر کبیر میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، یعنی ان کے مطابق بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، why it is repeated لیکن وہ پھر بھی دہرائی جاتی ہے۔ a different انہوں نے اس بات کی ایک ایسی وجہ بیان کی ہے جو کہ بالکل ہی نئی ہے، but he says the repetition indicates that out of all the لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دہرائے جانے یا تکرار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے رحمان اور رحیم سب سے زیادہ اہم صفات ہیں، attribute the overwhelming اور یہ تمام دوسری صفات کو اپنے تحت کر لیتی ہیں۔ there is another well known commentary of قرآن کریم کے متعلق ایک اور بھی بہت معروف تفسیر ہے جو کہ علامہ سید محمود الآلوسی نے لکھی ہے، جس کا نام ہے روح المعانی۔ here he has made certain points which are اور اس میں بھی انہوں نے سورہ فاتحہ کے متعلق بعض ایسے نکات بیان کیے ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں۔ he raises the question why not وہ پہلے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ mention نعبدو کا ذکر نستعین سے پہلے کیوں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ نستعین کو نعبدو سے پہلے ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب مختلف کی ہے، why اور پھر وہ اس کی کچھ توجیحات بیان کرتے ہیں۔ some to ان میں سے بعض میں نے آپ کو بیان کرنے کے لیے چنی ہے کیونکہ مجھے یہ پسند ہے۔ عبادت is the means وہ فرماتے ہیں کہ عبادت وہ ذریعہ ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جاتی ہے، help must follow after the mention of ibadat اور اسی وجہ سے مدد کا ذکر عبادت کے بعد آنا چاہیے، کیونکہ عبادت کے بغیر آپ کے پاس کوئی حق ہی نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد ہی عبادت کے ذریعے طلب کر سکتے ہو، اور لازمی تھا کہ عبادت کا ذکر مدد طلب کرنے سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ secondly he points out and it's a beautiful point ایک اور نقطہ جو وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ کافی خوبصورت نقطہ ہے، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم عاجزی سیکھیں۔ و ایاک نستعین teaches us humility ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، according to him if کیونکہ ان کے مطابق mentioned first اگر نستعین کا ذکر پہلے ہوتا اور نعبدو کا ذکر بعد میں ہوتا it may have given us the تو شاید اس کے ذریعے ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوتی۔ let me see what point he made I think I missed it مجھے ایک دفعہ دیکھنے دے، شاید مجھ سے کوئی بات رہ گئی ہو۔ yes he says when we say ایاک نعبد جی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایاک نعبدو کہتے ہیں یعنی کہ ہم تیری عبادت کریں گے، to teach us humility تو نستعین اس کے بعد اس لیے آتا ہے point is made تاکہ ہمیں عاجزی سکھائی جائے، کیونکہ ایک بات کا ذکر تو ہوتا ہے یعنی کہ ہم تیری عبادت کریں گے، لیکن ہم تیری عبادت اکیلے نہیں کر سکتے، اس لیے نستعین اس کے بعد آتا ہے۔ that you گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، لیکن یہ کام تم اکیلے کر نہیں سکتے، اور اسی وجہ سے تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ you realize اور جب عبادت کے دوران آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آپ عبادت نہیں کر سکتے، نستعین تو لازماً ہے کہ اس کی ترتیب ایسے ہو کہ نستعین نعبدو کے بعد آئے، an intent to کیونکہ جب آپ یہ نیت کرتے ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے would naturally follow afterwards تو لازمی ہے کہ اس کی مدد طلب کرنے کا سوال بھی اس کے بعد آئے گا۔
Then he makes another beautiful observation. He divides پھر وہ ایک اور چیز بھی بڑے خوبصورت طریقے سے ملاحظہ فرماتے ہیں. وہ نعبدو اور نستعین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں part of Surah Fatiha اور نعبدو کا جوڑ سورہ فاتحہ کے پہلے حصے سے بناتے ہیں which is to follow. اور نستعین کا تعلق سورہ فاتحہ کے آخری حصے سے کرتے ہیں. Automatic expression اور فرماتے ہیں کہ connecting نعبدو ایک ایسا اظہار ہے جو خود ہی ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے عابد کا تعلق مالک یوم الدین کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تو مالک یوم الدین ہے، decision maker. تو تمام چیزوں کا مالک ہے اور تو ہر چیز کے متعلق آخر تک فیصلہ کرنے والا ہے. So we worship thee. اور چونکہ تو مالک ہے اس وجہ سے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. Expression اس لحاظ سے عبادت ایک ایسا اظہار ہے جو خود ہی شروع ہو جاتا ہے اور اس بندے کے اندر شروع ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جائے، be any delay جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف سورہ فاتحہ میں ہو جاتا ہے. natural desire. اور یہ بھی کہ اس اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس خواہش میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی بطور مالک یوم الدین عبادت کی جائے. اب یہاں علامہ علوسی اس بات کا تعلق صرف مالک یوم الدین سے جوڑتے ہیں، of Allah. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کے تحت اللہ تعالیٰ کا وہ پہلا تعارف بھی آ جاتا ہے. Completed. جب آپ مالک یوم الدین تک پہنچتے ہو تو پھر وہ تعارف ختم ہو جاتا ہے، To be that God which has اور اس کے بعد جب اس شخص پہ یہ بات پوری طرح کھل جاتی ہے کہ اس کا رب کون ہے تو پھر اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. his مدد طلب کرنا تو بعد میں آئے گا، a cry from within him. Right. لیکن اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. Malik Yawmuddin instead of تو شاید وہ اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ صرف مالک یوم الدین کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی حصے کا. Nasta'een with Ihdina. اور پھر وہ نستعین کا تعلق اہدنا سے جوڑتے ہیں. Sirat. وہ فرماتے ہیں کہ نستعین کا تعلق اہدنا الصراط سے ہے. Help to seek his path. جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کی مدد طلب کرو تاکہ وہ اپنی سیدھی راہ کی ہدایت دے، اور اس لحاظ سے نستعین کا تعلق راہ طلب کرنے میں زیادہ ہے. Verse of Iyyaka na'budu اور اس طرح ایاک نعبدو و ایاک نستعین والی آیت کے ذریعے ایک پل بن جاتا ہے. with the previous statements of the Surah Fatiha. اس پل کا پہلا حصہ سورہ فاتحہ کی Following statements of the ابتدائی بیانات سے تعلق رکھتا ہے اور اس پل کا باقی حصہ سورہ فاتحہ کی اختتامی آیات سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہے علامہ علوسی کا موقف اور کافی حد تک صحیح ہے. Again he makes another very beautiful point. And he says ایک دفعہ پھر وہ ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں. shift from third person وہ فرماتے ہیں کہ اچانک غائب کا صیغہ حاضر کے صیغے میں تبدیل ہو جاتا ہے. Alhamdulillah Rabbil Alameen. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ Yawmuddin has no الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں کوئی مخاطب نہیں ہو رہا. you say Iyyaka یہ تمام باتیں غائب میں بیان ہوئی ہیں in the second person. اور اچانک آپ ایاک نعبدو کہہ کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے لگتے ہو. Very much. اس لیے علامہ علوسی نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے It is more کہ تعریف کے لیے لازمی ہے کہ وہ غائب کے صیغے میں ہو، اور وہ تعریف زیادہ طاقتور ہوتی ہے جو کہ کسی کی غیر موجودگی میں کی جائے، گویا کہ یہ فرض کیا جائے کہ وہ غائب ہے. جب آپ کی کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو بعض اوقات آپ اس کی جھوٹی تعریف بھی کرتے ہو quite natural. اور یہ اس کی موجودگی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. یہ تو ایک فطرتی چیز ہے. In the third person, that is the true praise. لیکن جب آپ کسی کی تعریف تب کرو جب وہ وہاں موجود نہ ہو تو وہ سچی تعریف ہوتی ہے. Require his presence. لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس بات کی ضرورت نہیں محسوس کرتی کہ اس کی موجودگی ہو تاکہ تمہیں وہ تعریف سچی لگے. So وہ تو تب بھی قابل تعریف ہے جب وہ موجود نہ بھی ہو. self in the third person to اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف غائب کے صیغے میں اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں یہ سبق دے even when کہ وہ اکیلے اپنی ذات میں اتنا قابل تعریف ہے کہ اگر ایسا محسوس ہو کہ تم اس کے سامنے ہو نہیں لیکن پھر بھی on the تم اس کی تعریف کر سکتے ہو. presence, worship لیکن عبادت کے لیے ضروری ہے کہ موجودگی ہو. you in your presence.
عبادت اس بات کو چاہتی ہے کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے سامنے کوئی ہو، اور اسی وجہ سے اچانک غائب سے حاضر کے صیغے میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ مدد طلب کرتے ہو اور جب آپ کسی کے سامنے جھک جاتے ہو تو لازمی ہے تمہارے سامنے کوئی ہو، اور اسی وجہ سے لوگ بت بناتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی موجود ہو۔ تو یہ ہے وجہ جس میں اچانک غائب سے حاضر کے صیغے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تمام پرانے مفسرین جنہوں نے سورہ فاتحہ پر تفسیر لکھی ہو، ان میں سے سب سے بہترین تفسیر مجھے علامہ علوسی کی لگی۔ فتح القدیر بھی قرآن کریم کی تفسیر کی بہت اہم کتاب ہے، اور اس کے مصنف ہیں محمد بن علی بن محمد الشوکانی، اور یہ تفسیر شوکانی کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کے متعلق ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا ہے جو کہ جماعت احمدیہ کے تعلق میں بھی بہت اہم ہے۔ بلکہ انہوں نے ہماری اس لحاظ سے مدد کی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اور غیر احمدیوں کے درمیان ایک مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت یعنی صراط الذین انعمت علیہم میں ایک راہ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہ کون سی راہ ہے؟ تو پھر وہ اس آیت کا تعلق سورہ النساء کی اس آیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک ایسا نقطہ ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بہت اہمیت دی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ظاہر کیے ہوں۔ لیکن وہ ہے کون جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ظاہر کیے ہیں؟ اس کے باوجود کہ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں میں پھیلا ہوا ہے، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جس میں ایسے تمام لوگ اور ان کی خوبیاں اور ان کی صفات ایک ہی جگہ میں بیان کی گئی ہیں، اور وضاحت سے بتایا جاتا ہے کہ جس راہ کو تم طلب کر رہے ہو وہ دراصل یہ ہے۔ یعنی جب آپ یہ دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ وہ جگہ ہے جس میں انبیاء کا پہلے ذکر آتا ہے، ان لوگوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ظاہر کیے۔ اور اگر آپ نبیوں کی راہ کو طلب کر رہے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نبوت کو بھی طلب کر رہے ہو، کیونکہ اس چیز کو بطور انعام بیان کیا گیا ہے۔ اور جب آپ کو ایک ایسی دعا سکھائی جاتی ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے انعام کو طلب کرو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لازماً اللہ تعالیٰ آپ کو وہ انعام دے گا اگرچہ آپ اس کے حقدار ہوگے۔ اس لحاظ سے یہ راہ اس حد تک کھل جاتی ہے کہ انسان کو وہ انعام بھی مل سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے انسانیت کے لیے، اور وہ ہے نبوت کا انعام۔ حضور درس میں شرکت کرنے والے کسی فرد کے ساتھ ابن شوکانی کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے مفسرین میں سے ابن شوکانی صرف وہ شخص ہے جو اس حد تک گیا تھا، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور ایک اور تفسیر کی کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر خازم، جس کے مصنف تھے علامہ علاؤدین علی بن محمد ابراہیم البغدادی، جو کہ خازم کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے بھی بعض خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، بلکہ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حمد کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے نہ کہ مدح کا لفظ۔ اب اس بات پر میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی اپنے پچھلے سال کے درس کے درمیان، لیکن یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو مجھ سے رہ گیا تھا اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ follows hamd always follows favors. وہ فرماتے ہیں کہ حمد ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ کسی مہربانی کے بعد آتی ہے، اور جب تک وہ مہربانی نہ دکھائی جائے تو تب تک وہ نہیں کی جاتی. لیکن مدح ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس مہربانی سے پہلے بھی کی جاتی ہے. Say hamd, اگر کوئی شخص میرے اوپر کچھ مہربانی کرے but not before he is. تو پھر میں اس کی حمد میں مشغول ہو سکتا ہوں، Sometimes to لیکن تب تک نہیں جب تک وہ اپنی مہربانی نہ دکھائے. while no favor اور بعض اوقات کسی کی مہربانی کی خاطر آپ اس کی مدح میں گرفتار ہو جاتے ہو، جبکہ آپ پر ابھی تک کوئی مہربانی نہیں کی جاتی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے متعلق نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ اپنی مہربانی ہمیشہ آپ پر کرتا ہے. اس کا ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں اس نے پہلے سے آپ پر بہت ساری مہربانیاں کی ہوتی ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں مدح نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، اور وہ ہے حمد. beautiful point. So this تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے. was really simple. لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام عالم بہت ہی نیک اور صالح لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کے متعلق ہدایت دی تھی. I'm sorry. One of the most beautiful points I mentioned. میں معذرت چاہتا ہوں، ایک بہت خوبصورت نقطہ جس کو میں نے بیان کیا تھا، اس نقطے کو میں نے علامہ علوسی کی طرف منسوب کر دیا تھا، It was again بلکہ وہ علامہ ایوسی کی طرف سے نہیں تھا، Ali bin Muhammad. اور دراصل وہ علامہ علاؤدین کی طرف سے تھا. Mentioning is I have in mind is about praise وہ نقطہ جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسی تعریف جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جائے. یہ ایسا نقطہ تھا جو کہ علامہ الخازم نے بیان کیا تھا، al-Alusi. نہ کہ علامہ علوسی نے. By the way, the tafsir. Did I mention that the name? کیا میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس تفسیر کا نام روح المعانی ہے؟ Now he made the point about ٹھیک ہے. address. علامہ علوسی نے یہ نقطہ بیان کیا تھا جو کہ کسی کی موجودگی میں اس کو مخاطب ہونے کے تعلق میں تھا، Praising somebody in absence. لیکن یہ نقطہ جو کہ کسی کی تعریف کے متعلق ہو جو ادھر موجود نہ ہو، Allama al-Khazin. تو یہ وہ نقطہ تھا جو کہ تفسیر خازن میں بیان کیا گیا ہے. The previous commentaries اب پرانی تفسیروں کے ذکر میں یہ کافی ہے، where we left. اور اب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم پچھلی دفعہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in can be ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مختلف ذریعوں سے سمجھا جا سکتا ہے، shifting of stresses from one to the other. اور یہ کام ذاتی توجہ کی مناسبت کے ذریعے ہو سکتا ہے، A slight shift in stress. اور ہر دفعہ آپ کی توجہ کی وجہ سے ایک نیا معنی آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. Because iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اس کا ایک طریق یہ بھی ہو سکتا ہے worship thee. کہ چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم انعام کے حقدار بنتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو ہم انعام کے حقدار بنتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کیونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس وجہ سے ہم تیری مدد کے حقدار بنتے ہیں. اور یہاں مدد سے مراد اس کا سب سے وسیع ترجمہ ہو سکتا ہے، نہ تو صرف عبادت پر اطلاق پانے والا بلکہ ہر چیز پر. Seek from Allah اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے جو مرضی آئے چاہو اس سے مانگ سکتے ہو، only اور بالکل ضروری نہیں کہ اپنی طلب میں آپ اپنے الفاظ شامل کرو، thinking of nasta'in. بلکہ صرف نستعین کے مختلف معنی اپنے دماغ میں بار بار دہراتے جاؤ. Say iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فرض کرو کہ آپ ایک طالب علم ہو اور آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا مانگتے ہو، تو دراصل آپ کے ذہن میں ایک خاص امتحان ہوتا ہے. گویا آپ اس طرح کہہ رہے ہو کہ اے میرے اللہ، اب چونکہ میرے امتحانات قریب ہیں تو میں تیری عبادت کرنے لگ گیا ہوں، Help me pass. اور اسی لیے میں ایک انعام چاہتا ہوں. Tell us. ایاک نستعین، تو میری مدد فرما کہ میں اپنے امتحانات بہترین نمبروں سے پاس کر لوں. People begin to اور eکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت لوگ تب کرنے لگتے ہیں جب وہ مشکلات میں ہوتے ہیں. situation is so suitable. They say iyyaka
iyyaka na'budu, now اسی لیے یہ ایک بہت ہی مناسب جوڑ ہے. to worship thee and گویا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں، تو لازماً ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں گے اور ہماری عبادت کی کوئی جزا. those اب یہ بات اس لحاظ سے مناسب ہے quality of worship کیونکہ وہ لوگ جن کی عبادت کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے immediately like this. وہ کبھی بھی فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے انعام نہیں مانگتے. It is mentioned in where it is ان کا انعام کچھ اور ہوتا ہے اور وہ بہت بعد میں آتا ہے. temporary worshippers. Generally start لیکن وہ لوگ جو عارضی طور پر عبادت کرتے ہیں some rewards. ان کی عبادت ہی صرف تب ہوتی ہے جب وہ کچھ انعامات کے طالب ہوں. The meaning, ان کے دماغ میں کوئی خاص انعام ہوتا ہے. particularly to that, اس لحاظ سے ایسے لوگوں کے دماغ میں ایک خاص قسم کے انعام کی سوچ ہوتی ہے. you have reached a high standard of worship, لیکن اس کے علاوہ more excellent. اس کے باوجود کہ آپ عبادت کے ایک بہت اونچے معیار تک پہنچ جاتے ہو اور آپ کی عبادت بہت بہترین ہو جاتی ہے، پھر بھی سورہ فاتحہ آپ کی مدد کرتی ہے By permitting you to fill any meanings in the word nasta'in. آپ کو اس چیز کی اجازت دے کر کہ نستعین کے لفظ کے ذریعے آپ کی خواہش کے مطابق جو مرضی ایمانی کر لو. So whatever you need, your need be. If suppose a more لہٰذا آپ کی جو مرضی ضرورت ہو، who seeks Allah فرض کریں کہ ایک ایسا عابد ہو and Allah himself, even جو صرف اللہ تعالیٰ کی طلب کرتا ہے، says iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, تو یہ بھی اس کے لیے مناسب ہے. وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تجھے طلب کرتے ہیں، wa iyyaka nasta'in. ہم تجھ سے مہربانی طلب کرتے ہیں اور ہم تیری قربت طلب کرتے ہیں So اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. opportunity is open for you. تو اس طرح اس لفظ میں بہت ساری گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. Now another slight shift in stress would open up a new avenue for you. Thee alone do we worship, so we can turn to none else. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس لحاظ سے مدد کے لیے ہم اور کسی کے پاس نہیں جا سکتے. One's prayer. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی شخص کی دعاؤں میں بہت جذبات بھر دیتی ہے، Not knock at any other door. کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہو کہ ہم کسی اور سے مدد نہیں طلب کریں گے، صرف تیری مدد طلب کریں گے. Position. تو اس وجہ سے ہمارے اندر ایک بالکل ہی لاچاری کی صورتحال ہوتی ہے. Apparently, اس کے باوجود کہ شاید مدد اور ذریعوں سے حاصل ہو سکتی ہے، from other places, اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات ایک انسان اور ذریعوں سے مدد طلب کر سکتا ہے، حالانکہ تمام امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ مدد کسی اور سے آ رہی ہوتی ہے. لہٰذا یہ ایک ایسا اعلان ہے جو ایسے وقت میں بھی آپ کو یہ بات یاد دلاتی ہے کہ ایسی مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب آپ کسی اور سے بھی مدد حاصل کرتے ہو تو بظاہر تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں لگتی، لیکن آپ کو اندر پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدد کو فراہم کرنے میں ذمہ دار ہے. اور اس کا یہاں مطلب یہ بنے گا کہ ہم ایک بہت ہی لاچار حالت میں ہیں. we have left no one else. ہم نے اپنے تمام وسائل چھوڑ دیے ہیں Denied them. اور ہم نے کسی شخص کو ہمارا ناصر نہیں بنایا، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم کسی اور معبودان باطلہ کی طرف نہیں جھکیں گے. اس لحاظ سے جب ہم نے تمام دروازے چھوڑ دیے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک دروازہ رہ گیا ہے اور وہ تیرا دروازہ ہے. تیرا در حضرت مسلم موعود نے اپنے ایک شعر میں اس بات کا ذکر کیا ہے، دل آرام جہاں پاؤں کہاں. There is no door left for me but thy door. میرے لیے اور کوئی دروازہ نہیں I seek by way of comfort سوائے تیرے دروازے کا. and help. اس لیے تمام سکون کے ذرائع اور مدد کے ذرائع جن کو میں طلب کرتا ہوں، وہ تمام چیزیں صرف تیرے دروازے سے مل سکتی ہیں. Now here when we say again with a different shift in stress, اسی لیے جب ہم اپنی توجہ کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں، may mean we worship ایاک نعبد و ایاک نستعین، not possible. تو پھر اس کا یہ مطلب بن سکتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ بات ممکن نہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں جب تک ہمیں تجھ سے مدد نہ ملے، اور اس بات کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. Sense, but help by way of
یہاں نستعین سے مراد عبادت ہی ہوگی، ایک ایسی مدد جس کے ذریعے عبادت بہترین طریق سے ہو. Another stress would, like a moving, revolving kaleidoscope, would present a اگر اس کو ایک اور نظریے سے دیکھیں تو پھر to us. ہم پر بالکل ہی نئے معنی اس کے ظاہر ہوں گے. إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, it would mean جب آپ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کا مطلب ہوگا to thee, ہم تیری عبادت کرتے ہیں، from thee. اس غرض سے نہیں کہ تجھ پر ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس غرض سے کہ تو ہم پر احسان کر. Complete negation of some false allegation. اب یہ بعض جھوٹے اعتراضات کو بالکل ہی رد کر دیتی ہے They say Allah seeks worship, جو کہ دہریہ اللہ تعالیٰ پر بناتے ہیں. He wants to be وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور وہ عبادت کرنے والوں سے فائدے اٹھاتا ہے. desired to be praised enough, so He tells everyone. اور چونکہ اس کی اپنی تعریف کروانے والی خواہش کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، So اس لیے وہ لوگوں کو کہتا رہتا ہے کہ میری عبادت کرتے رہو. now Allah is not the beneficent. تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم خود نہیں His slaves بلکہ وہ اپنے غلاموں کے ذریعے ان کے فائدے اٹھاتا ہے. rejects that concept. It says إِيَّاكَ نَعْبُدُ اور سورہ فاتحہ اس تصور کو بالکل رد کرتی ہے. because we need your وہ کہتی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تیری مدد کی سخت ضرورت ہے. we have to do it for us. ہم اس غرض سے تیری عبادت کرتے ہیں تاکہ ہمیں تجھ سے مدد ملے. ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم تیرے سے مدد طلب کریں، اس لیے تو ہم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہمارے تمام فوائد تجھ سے ہی ہیں، تجھے کوئی ضرورت نہیں کہ تو ہم سے کوئی فائدے اٹھائے. Again, a little shift, and this is not all. I mean, just I'm quoting, I'm giving illustrations of how میں تو بس آپ کو ایسے طریقے بتا رہا ہوں جو کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں ادا کرتے وقت ہمیں کرنے چاہیے، in every rakat you have to say کیونکہ ہر دن 5 دفعہ اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. attitude developed during Surah اور اگر آپ صرف ایک طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھو گے تو پھر آپ بیزار ہو جاؤ گے اور تنگ آ جاؤ گے، made so essential for us. اور آپ یہ بات سوچتے رہ جاؤ گے کہ سورہ فاتحہ ہمارے لیے اتنی اہم کیوں بنائی گئی ہے اور ہمارے لیے یہ بات لازمی کیوں ہے کہ ہم اس کو متعدد دفعہ پڑھتے جائیں، But when you اور گویا ایسے لگے گا کہ یہ ایک بلا وجہ کی ورزش ہے. لیکن جب آپ اس طریق کو سمجھ جاؤ گے کہ سورہ فاتحہ کو کن کن اغراض سے پڑھنا چاہیے تو پھر اس کی ایک آیت کا بھی مزہ جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. into it, وہ آپ کے لیے بے انتہا دروازے کھولے گی. your mind آپ اس کے ذریعے نئے سے نئے تراجم کر سکتے ہو جو کہ پہلے سے وہاں موجود تھے، لیکن آپ کا ذہن ان معنوں کو صرف خاص اوقات میں سمجھ سکتا ہے. prayer اسی لیے میں آپ کو ایسے طریقے سکھا رہا ہوں جن سے آپ کو سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے نمازوں کے دوران. اگر آپ اپنی توجہ کی غرض تھوڑی سی تبدیل کر دو تو یہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک دلچسپی کی باعث بنی رہے گی اور ہمیشہ ایک خوبصورت سی دنیا ثابت ہوگی. the repetitions be how many the repetitions آپ اس کو جتنی مرضی آئے دفعہ دہراؤ will never bore you. لیکن آپ کبھی سورہ فاتحہ سے بیزار نہیں ہوگے. Example of changing of stress is this. اس لحاظ سے ایک اور مثال یہ ہے The object of our worship is to reach you. So help us ہماری عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم تجھ تک پہنچ جائیں، with اہدنا الصراط اس لیے تو ہماری مدد کر کے ہم سیدھی راہ پر چلے. اور جب آپ اس کو اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ پڑھو گے تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا، مقصد یہ نہیں کہ ہم تیری مدد اپنی دوسرے کاموں کے لیے طلب کریں، بلکہ ہم تجھ سے مدد اس لیے طلب کرتے ہیں تاکہ ہم صرف تیرے پاس پہنچے. in a manner اور چونکہ ہم تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور چونکہ تو نے اپنا بیان اپنے بارے میں اس طریقے سے کیا ہے جس کی وجہ سے ہم تجھ سے بہت پیار کرنے لگ گئے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم اس راہ کو طلب کرتے ہیں جو تیری طرف لے کر جائے، اور تیری مدد کے بغیر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. you to your اس لیے تو ہمیں اس راہ تک لے کر جا جو کہ بالآخر ہمیں تیرے پاس لے آئے گی. that I mentioned in one of my commentaries last year exactly. جی میں نے اس چیز کا ذکر اپنی ایک درس میں پچھلے سال کیا تھا.
Now again, with a slight stress, shift of stress, एक दफ़ा फिर अगर आप इसको एक और नज़रिए से देखो new world of meanings. Iyyaka na'budu तो फिर नए माने ज़ाहिर होंगे. means इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये है कि the help of false gods. हमें माबूदाने बातिला की मदद की कोई ज़रूरत नहीं ताकि हम तुझ तक पहुँचें. Idols to reach you. And in हमें बुतों की मदद की ज़रूरत नहीं ताकि हम तुझ तक पहुँचे. of the Hindu philosophy, और इस तरीके से तमाम हिंदू फ़लसफ़ा जो कि बुत परस्ती के मुतल्लिक़ है उसका भी रद्द हो जाता है. they lead us to God. उनके कहने के मुताबिक बुत परस्ती की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो बुत अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाते हैं. Fatiha, इस लिहाज से अल्लाह ताला फरमाता है, बल्कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सूरह फातिहा में सिखाता है कि तुम्हें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं, और तुम अपने आप को बार बार ये बात याद दिलाते जाओ कि तुम्हें अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं सिवाय अल्लाह ताला के. idol worship तो ये है उन झूठे फ़लसफ़ों का रद्द जो कि बुत परस्ती के मुतल्लिक़ है. यानी वो लोग जो कहते हैं कि बुत परस्ती इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बुतों के ज़रिए अल्लाह ताला तक पहुंचा जाता है. of some people. लेकिन इसके साथ ही अल्लाह ताला ये बात भी सिखाता है कि आपको बाज़ लोगों की मदद की ज़रूरत है जिनके ज़रिए अल्लाह ताला तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन वो लोग उसके शरीक नहीं होते और ना ही वो लोग खुदा होते हैं. We want to be led सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, in reaching you तेरे तक पहुंचने के लिए हम सिर्फ उन लोगों की मदद चाहते हैं by you yourself. जिन्होंने तेरी राह तेरे ही ज़रिए सीखी, So the ultimate guide is जिन पर तूने अपने एहसानात ज़ाहिर किए. those people इस लिहाज से सबसे बड़ा हादी अल्लाह ताला है. who submitted to you your will and to nobody वो लोग जो तेरे गुलाम हैं, whom you taught जो सिर्फ तेरी ही बात मानते हैं, the art of reaching you, जिनको तूने वो तरीका सिखाया जिसके ज़रिए वो तुझ तक पहुंच सके, way of reaching you, जिनको तूने वो रास्ता दिखाया जिसके ज़रिए वो तुझ तक पहुंच सके. been taught by you. तो हम सिर्फ उनकी मदद तलब करते हैं क्योंकि तूने उनको सिखाया है Makes this और उन्होंने किसी और से नहीं सीखा. between seeking तो ये काफ़ी अच्छी तरह इस बात को वाज़े कर देती है to reach Allah, कि अल्लाह ताला तक पहुंचने तक help from उसके नबियों God से मदद तलब करना to reach Allah. और बुतों से मदद तलब करना ताकि अल्लाह ताला तक पहुंचा जाए. तो इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, और इस फ़र्क को बड़ी अच्छी तरह वाज़े कर दिया गया है सूरह फातिहा के ज़रिए. Now when you seek Allah's help, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, अब जब आप अल्लाह ताला की मदद तलब करते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ज़रिए, और जब आप कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, alaihim waladdallin, तो फिर मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन का जिक्र क्यों हो? leads to Allah. क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसे लगता था कि सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाती है. Danger. तो फिर इस बात का यहाँ जिक्र करने की क्या ज़रूरत है, और ये ख़तरा क्यों मौजूद हो कि तुम शैतान के हमले का शिकार बन सकते हो Allah to sirat या तुम सीधी राह से भटक सकते हो, जबकि अल्लाह ताला तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर ले चलता है. a lesson in humility. ये भी हमें एक आजिज़ी का सबक सिखाती है. Even if you are led to the path, वो हमें ये बात बताती है कि अगर आपको अल्लाह ताला आपको सीधी राह की तरफ ले भी जाए where you can tread that path without his help. तो फिर भी कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि आप उस राह पर अल्लाह ताला की मदद के बगैर चल सकते हो. Conceitedly, that now you have reached the right path, you do not need any help from anybody. जैसे ही आप ये सोचने लगोगे कि अब मैं सीधी राह पर हूँ और अब मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं, तो उसी वक्त आप भटक जाओगे. Come. और ये एक ऐसी बात है जो हर ज़माने के लिए सच्ची है, By prophets of Allah, और आपको अल्लाह ताला के नबी दोज़ख से भी नहीं बचा सकते, down that the path of those on whom you have shown क्योंकि इससे साफ तौर पर उन लोगों की राह ज़ाहिर है जिन पर तूने अपने इनामात ज़ाहिर किए हैं, is divided in 4 groups. और उन लोगों की राह 4 किस्म के लोगों में तकसीम है, The lowest salihin, और उनमें से सबसे ऊंचा दर्जा नबियों का है और सबसे निचला दर्जा सालिहीन का है, और अंबिया की वजह से बाकी 3 ग्रोह भी नेक होते हैं. in the category of the right. अगर हम उन लोगों पर गौर करें जो कि सही तरीके से हदायत पा चुके हैं,
تو ان تین گروہوں کی اپنی خاص الگ پہچان نہیں بلکہ ان کی تمام پہچان انبیاء کے ذریعے ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اس ترتیب سے تمام بت پرستی کے آثار مٹ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہمیں یہاں یہ سکھاتی ہے کہ تم ان لوگوں کی راہ طلب کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں ملی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت تب بھی محسوس تھی جب وہ اس راہ پر چل رہے تھے، اور وہ کبھی بھی خود مختار نہیں تھے۔ اس لیے آپ لوگ خود سوچ لو کہ آپ اپنی زندگی کے دوران کسی بھی وقت اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ آپ کی نیکی کافی ہے، آپ کو موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور ایسی کوئی راہ نہیں جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، نہ انفرادی طور پر یا قوم کے طور پر بھی۔ بطور قوم بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اس کی مدد نہیں طلب کرو گے تو آپ بھٹکتے چلے جاؤ گے، اور ایک دفعہ آپ سیدھی راہ سے بھٹک گئے تو آپ اپنی تمام طاقتیں اکٹھی کر بھی لو تب بھی آپ واپس سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے، سوائے اس بات کے اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کرے اور اپنی طرف سے کوئی نبی بھیج دے یا کسی زمانے میں کوئی ہادی بھیج دے۔ صرف اس وقت اس کی مدد سے آپ سیدھی راہ پر واپس آ سکتے ہو۔ یہ بھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا ایک مطلب ہے، اور اس کا تعلق مکمل طور پر عبادت کے ساتھ ہے۔ عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، اور ایاک نستعین کے ذریعے جو مدد کا تصور ہے وہ ایک ایسا تصور ہے جو کہ اس راہ میں چلتا چلا جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چلایا، اور وہ آپ کو اپنی رحم کے ذریعے اس پر چلاتا ہے کیونکہ تم نے خود اس سے اس کے متعلق مدد مانگی، اور ایک دفعہ جب آپ اس راہ پر چل پڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا چلا جاتا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور جب تک آپ اس سے مدد طلب کرتے جاؤ گے تو اس وقت تک آپ محفوظ ہو، اور اس وقت جب آپ اس بات کو بھول جاؤ گے تو اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ اگر آپ سیدھی راہ پر بھی ہو تو آپ اس حد تک بھٹک سکتے ہو کہ آپ کا تمام درجہ تبدیل ہو جائے گا، آپ انعمت علیہم سے مغضوب علیہم والضالین میں سے بن جاؤ گے۔ اب میں اس نقطے پر بعد میں مزید روشنی ڈالوں گا۔ لیکن فی الحال میں سورہ فاتحہ کے مخاطب ہونے کے انداز کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بعض طریقوں سے غائب کے حاضر کے صیغے میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہاں انعمت علیہم میں مہربانی یا احسان دکھانے کا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، وہ مکمل طور پر تمام احسانات دکھانے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم تو اس سے یہ مراد ہے کہ تو ہے وہ وجود جو کہ انعام دیتا ہے، اور تیرے اکیلے کی ہی ذمہ داری ہے کہ تو تمام احسانات دکھائے۔ لیکن جہاں غیر المغضوب علیہم لکھا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں، مغضوب علیہم میں اللہ تعالیٰ کا حوالہ نہیں دیا گیا، وہ غضبت علیہم نہیں کہتا، یہاں لکھا ہے غیر المغضوب علیہم۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ اس کی راہ سے بھٹکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب دکھانے کا اس طرح ذمہ دار نہیں جس طرح وہ اپنے انعام دکھانے میں ذمہ دار ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمام احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ پوری طرح ذمہ دار ہے کہ وہ تمام احسانات کرے، اور اس کے باوجود کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ ان احسانات کے مستحق ہوتے ہو، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی وہ احسانات کرتا ہے، اور حقیقت میں آپ کا مستحق ہونا اتنی کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سوال ہے
for earning تو یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنے فعل سے کماتے ہو، اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہوتے ہو. is attributed to those who have gone astray. اور ولدالین کا تصور ان لوگوں تک منسوب کیا جاتا ہے جو کہ بھٹک جاتے ہیں، Say نہ کہ اللہ تعالیٰ پر. that Allah is later on that Allah اس لحاظ سے بعد میں جہاں کہیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بھٹکانے میں ذمہ دار ہے، should be translated under the تو guidance ایسی تمام آیات کا ترجمہ سورہ فاتحہ کے اس ترجمے کے تحت کیا جانا چاہیے، Surah Fatiha has اور اس کا کبھی بھی غلط ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. rules for the game. سورہ فاتحہ کے ذریعے اصول قائم ہو جاتے ہیں. Dhalin would always be responsible for their اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضالین ہمیشہ اپنے بھٹکنے کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہوگا. اس لحاظ سے میں یضللہ فلا ہادی اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ سورہ فاتحہ کے ذریعے اس کا ترجمہ یوں ہوگا: they can وہ لوگ جن کے متعلق تو اعلان کرتا ہے کہ وہ بھٹک گئے ہیں، ایسے لوگوں کو سیدھی راہ تب تک نہیں ملے گی جب تک تو ان پر احسان نہ کرے. to whom Allah declares لہٰذا میں یضللہ کا مطلب یہ ہوگا، یعنی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ وہ بھٹک گیا ہے، Allah never puts people یعنی یہ نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو غلط راہ پہ نہیں ڈالتا، a source of کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک رحم کا ذریعہ ہے اور نہ کہ ایک ایسا ذریعہ جو کہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے. now iyyaka na'budu I have given some illustrations but as I told you it cannot اب میں نے بعض مثالیں دی ہیں، it has an unlimited لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے معنی مکمل طور پر کیے ہی نہیں جا سکتے. اگر آپ اس کے مختلف نظریوں پر ہی غور کرو تو پھر اس کے ذریعے بہت سارے نئے تراجم ظاہر ہو جاتے ہیں. prayers inshallah Allah لیکن اگر آپ ایسے طریقے اپنی نمازوں میں اختیار کرو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نئے سے نئے راستے کھولتا چلا جائے گا اور آپ کے لیے سورہ فاتحہ کے متعلق نئے سے نئے تراجم ظاہر کرتا جائے گا. I bring to focus another aspect of Surah Fatiha's style اب میں سورہ فاتحہ کے انداز کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے لاتا ہوں. that the word میں نے اس بات کا پہلے بھی ذکر کیا تھا the expression iyyaka na'budu is a plural expression کہ ایاک نعبدو جمع کے صیغے میں ہے. or I worship thee یہاں میں تیری عبادت کرتا ہوں نہیں لکھا، I worship thee بلکہ لکھا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. mentioned a few points earlier during my last sermon اور اس کی بعض توجیحات کے متعلق میں نے اپنے پچھلے درس میں بیان کی تھی. and again اب میں بعض اور توجیحات کے متعلق ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی انتہا نہیں ہو سکتی. are mentioned in this and this point has been اس میں نماز با جماعت کا ذکر کیا گیا ہے separately اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. real prayer or congregational prayer وہ کہتے ہیں کہ اصلی اور سب سے اہم نماز با جماعت نماز ہے secondary in Islam اور انفرادی نماز کا درجہ وہ نہیں. much more important is the prayer of congregation where you say your prayer یعنی اسلام میں با جماعت نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. somehow then لہٰذا اگر آپ با جماعت ادا نہ کر پاؤ alternative you can say that تو prayer اس کے بعد پھر دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نماز کو اکیلے پڑھ لو. relate to the congregation prayer not to the individual prayer لیکن با جماعت نماز میں بہت زیادہ اہمیت ہے. then again it teaches us humility اور پھر یہ ہمیں عاجزی کے متعلق بھی ایک بہترین سبق دیتی ہے. when we say iyyaka na'budu اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح کرتی ہے. you know what we are saying جب ہم ایاک نعبدو کہتے ہیں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ our worship is one ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہماری عبادت کا دار و مدار ایک ہی ہے، for so many یعنی صرف تم، we are one of them لیکن عبادت کرنے والے بہت زیادہ ہیں important to you اور ہم ان میں سے ایک ہیں. اس لحاظ سے ہم تیرے لیے اہم نہیں، do not worship لیکن تو ہمارے لیے بہت اہم ہے. if I individually do اس لیے اگر میں اکیلے طور پہ تیری عبادت نہ کروں there are unlimited تو پھر کیا ہوگا؟ na'budu there are so many of us تیری عبادت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. completely
نعبدو ہماری بہت زیادہ تعداد ہے، اس لحاظ سے میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں، Iyaka, you are the only one, the only object of our worship. لیکن تو مکمل طور پر اہم ہے کیونکہ تو اکیلے ہماری عبادت کا دار و مدار ہے۔ اگر تو ہمارے لیے وہاں نہیں ہوگا تو ہم تو بالکل ہی پھٹک جائیں گے، لیکن اگر ہم میں سے کچھ لوگ نہ ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بہت سارے اور ہیں اور ہمیشہ جمع کی تعداد میں تیری عبادت کی جائے گی۔ Again, Iyaka na'budu has a quality of prophecy about it. ایاک نعبدو میں پیشگوئی کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ First by the prophets. یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کہ سب سے پہلے نبی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، And they are یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے so what a اور وہ اکیلے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے کتنی زبردست حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ is taught to pray to Allah while he is alone. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تم اکیلے ہو، لیکن ایاک نعبدو کے ذریعے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں تیری عبادت میں اکیلا نہیں ہوں، لازمی ہے کہ ہماری تعداد بڑھے گی کیونکہ یہ تیرا وعدہ ہے، اور یہ ایک ایسا قانون ہے جو کہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے بعض اوقات کچھ نبیوں کو امت کہا گیا ہے، What's the verse? جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امتن کانتن کہا گیا ہے۔ No. Ummatan qanatan lillah. Yes. That Abraham was امتن کانتن للہ، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، because he had the seed. ایک قوم، And Iyaka na'budu, کیونکہ ان کے پاس وہ بیج تھے جنہوں نے بڑھ کے پھیلنا تھا، although Hazrat Muhammad اور ایاک نعبدو اس پیشگوئی کا ذکر کرتی ہے first time Iyaka کہ اس کے باوجود جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاک نعبدو کہا تو اس وقت وہ اکیلے تھے، they were to follow many more. لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ اکیلے رہیں گے، لازمی ان کی پیروی کرنے والے بہت سارے ہوں گے جب تک ایک بہت بڑی تعداد ان کی پیروی کرنے والی نہ ہو۔ Again, it teaches us a lesson that ایک دفعہ پھر ہم سے اس سے ایک یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایاک نعبدو جمع کے صیغے میں کہا جائے by Iyaka nasta'in again in plural, that we seek thy help again, اور جب اس کے بعد ایاک نستعین بھی جمع کے صیغے میں آتا ہے independent with regard to seeking help from تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی طلب میں آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہو سکتے، you are not seeking اور اس کا آپ کی تعداد سے کوئی تعلق نہیں۔ to what آپ اللہ تعالیٰ سے مدد اس لیے نہیں طلب کر رہے کیونکہ آپ تعداد میں کم ہو، saying Iyaka, آپ کی تعداد جتنی بھی بڑھ جائے آپ ہمیشہ ایاک نعبدو ہی کہتے رہو گے، yet Iyaka nasta'in must بے شک آپ کی تعداد کروڑوں میں ہو، that shows لیکن لازمی ہے کہ ایاک نستعین ہمیشہ اس کے بعد آئے، will not اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بڑھتی ہوئی تعداد کبھی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے میں آزاد نہیں کر دے گی، جو مرضی آپ کی تعداد ہو جائے۔ remind you that again this is ایاک نستعین ہمیشہ اس کے بعد اس لحاظ سے آئے گا تاکہ آپ کو یہ بات یاد دلائی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جو کہ تمہاری مدد کر رہا تھا، نہ کہ تمہاری تعداد۔ amply اور اس چیز کا اظہار جنگ حنین کے درمیان ہوا، previously اور بڑی وضاحت سے اس چیز کا اظہار ہوا، used to say Iyaka کیونکہ اس سے پہلے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ایاک نعبدو تو اس وقت ان کی اور ان کے صحابہ کی تعداد بہت ہی کم تھی، this point and demonstrate this point that اور اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اور واضح کرنا چاہتا تھا Bada کہ مسلمانوں کی تمام فتوحات کی وجہ ان کی عبادت تھی، demonstrated in the نہ کہ ان کی تعداد، of Badr. اور اس چیز کا اظہار اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں ہوا تھا، یعنی جنگ بدر میں، جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی تعداد تھی کفار کی، There were very few as compared to the enemy and very ill-equipped too for that matter. مسلمانوں کی تعداد کفار کی نسبت بہت ہی کم تھی اور ان کے جنگی ہتھیار بھی بہت کم تھے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کے لیے ایک شدت محسوس کی Allahumma in ahlakta hadhihi تو انہوں نے یہ دعا کی
فَلَن تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا. Oh God, if you permit these people to be killed, اے اللہ، slaughtered on this field, اگر تو نے آج ان لوگوں کو اس میدان پر قتل ہونے دیا you will, تو تو عام لوگوں کو قتل ہونے نہیں دے گا. the very best of worshippers which were ever تو ایسے عبادت کرنے والوں کو قتل ہونے دے گا for the sake of جو کہ سب سے بہترین عبادت کرنے والے ہیں. help us survive, اس لحاظ سے عبادت کی خاطر which were تو ہماری مدد کر تاکہ ہم بچ جائیں. the whole یہ تھی وہ دعا جس کے ذریعے معجزہ ہوا changed. اور اس تمام جنگ کا رخ ہی بدل گیا. The killing from the side اس کے بعد تمام جنگ ہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی. مسلمان کفار کو قتل کرتے جا رہے تھے it was a اور کفار مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہوئے جا رہے تھے. episode of Hazrat sallallahu alaihi wasallam اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد مسلمانوں کی فتح یقینی تھی. on Hunain, on the day of Hunain is a different picture. لیکن جنگ حنین کے دن ایک بالکل ہی اور منظر نظر آتا ہے. But اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی and who are not لیکن ایسے مسلمان تھے جو کہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے in the spirit of Islam, اور ابھی ان کو اسلام کی حقیقی روح کے متعلق کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی جیسا کہ پہلے مسلمانوں کو سکھائی گئی تھی. and they take pride in this وہ تو ابھی ابھی فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے quietly but اور وہ اس بات میں فخر محسوس کرتے تھے. related. ایک ایسا فخر جو کہ صرف اندرونی نہیں تھا بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے. اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بعض نوجوان جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں داخل ہوئے تھے They declared, boasted, وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی تعداد پر بہت فخر محسوس کر رہے تھے and we defeated these. اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہم تعداد میں کم ہوتے تھے اور پھر بھی ہم نے ان کفار کو ہرایا ہے. اب جب کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے تو ہمیں کون ہرا سکتا ہے. لیکن پھر بھی ان کو ایک بہت بھاری شکست ملی صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایاک نعبد اور ایاک نستعین کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. And in need یعنی کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو اسی لیے ہمیشہ تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی. to seek his help, اگر آپ کی تعداد بڑھ بھی جائے تو اس کے باوجود آپ کو اس کی مدد کی ضرورت ہمیشہ ہوگی. then number would not be of any avail to you. اور اگر آپ یہ بات بھول گئے تو پھر آپ کی تعداد کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. But on that day, اس لحاظ سے آپ خود دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے لشکر کو کتنی بھاری شکست پڑی تھی اس دن. Sallam himself alone, اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر کوئی ایسی دعا نہ کرتے it would have been a total تو پھر یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا رخ نہیں بدل سکتا تھا. but because یعنی مسلمانوں کا لشکر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا. and it was he لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے رہ گئے جنگ کے میدان میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریق سکھایا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تھے جو عبادت کے اصلی حقیقی طریق سے کبھی نہیں بھٹکے اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا پاسا مسلمانوں کے حق میں پلٹ دیا. because ایاک نعبد اس وجہ سے بھی جمع کے سیغے میں ہے the benefit کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے جو فوائد ملتے ہیں تو وہ فائدے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت تک پہنچیں. إياك أعبد and إياك أستعين اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہتے کہ ایاک اعبد left اور ایاک استعین تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ تمام جزا تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی تھی. أعبد لیکن چونکہ وہ رحمت للعالمین تھے the benefit تو وہ اپنی دعا کے ذریعے نعمتیں نہ تو صرف اپنی امت کے لیے بڑھاتے ہیں because بلکہ تمام انسانیت کے لیے بڑھاتے ہیں. also has the connotation of کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا عابدو سے مراد ایک عام انسان بھی لیا جا سکتا ہے. mind that when we say إياك نعبد in the اور جیسا کہ میں نے اس بات کو پہلے ثابت بھی کیا represent کہ جب ہم وسیع پیمانے پر ایاک نعبد کہتے ہیں تو ہم اسے اس رنگ میں کہتے ہیں کہ ہم تمام عباد کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں we represent خواہ وہ عبادت کرنے والے ہوں یا نہ ہوں. لیکن پھر بھی ہم تمام انسانیت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ایاک نعبد. benefit our prayer تو اس لحاظ سے جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہماری دعا کے ذریعے جو جزا ملتی ہے وہ ان کو بھی پہنچ جاتی ہے. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں عباد تو ان کی دعا یا نماز کے ذریعے جو جزا ملتی ہے نہ تو وہ صرف عباد کو پہنچتی ہے بلکہ تمام کائنات کو پہنچتی ہے I won't repeat کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. refer
اور میں اس بات کو تفصیل سے نہیں دہراؤں گا، لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کا حوالہ دوں، یعنی پچھلے درس کا حوالہ دوں. میرے خیال سے پچھلے اتوار کے دن یہ درس ہوا تھا، جس میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ نعبدو سے مراد صرف انسانیت نہیں بلکہ تمام کائنات ہے. کیونکہ جب شروع میں تخلیق نے اپنا ربوبیت کے ذریعے جلوہ دکھایا، یعنی جب ابتدا میں تخلیق نے اپنی شکل اختیار کرنا شروع کی، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی شکل میں تبدیل ہو گئی. اس لحاظ سے جب انسان بولتا ہے تو وہ تمام کائنات کی نمائندگی میں بولتا ہے، کیونکہ وہ کائنات کا مقصد تھا، کیونکہ وہ اس کائنات کا سب سے بڑا حصہ تھا. اس لحاظ سے بعض اوقات امام اپنے تمام پیروکار کی نمائندگی میں بولتا ہے. اس لیے جب ہم ایاک نعبدو کہتے ہیں تو ہم اس سے یہ موقف بھی لے سکتے ہیں کہ بالآخر ہم اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں جس کی طرف تخلیق کو لے کے جانا تھا. اور جب ہم ایاک نعبدو کہتے ہیں تو اس وقت بطور انسان ہم اپنی نمائندگی میں نہیں بولتے، بلکہ ہم تمام کائنات کی نمائندگی میں بولتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے پہچان لیا ہے، اور ہماری ہوش و سمجھ ایک ایسے معیار تک پہنچ گئی ہے کہ کائنات میں کوئی اور چیز نہیں تجھے سمجھتی جس طرح ہم تجھے سمجھ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے کہ ہم اس کائنات کے امام ہیں اور اس کائنات کا اعلیٰ مقصد ہم ہیں، تو اسی لحاظ سے ہم باقی تمام عالمین کی تمام چیزیں یا تمام وجود کی نمائندگی میں بولتے ہیں. It can be held true, much more so in case of Hazrat sallallahu alaihi wasallam when he is praying, because we are not called Rahmatul lil Alamin. He is declared in so many words. ہمیں رحمت للعالمین نہیں کہا گیا. So his prayers must. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے سارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں رحمت للعالمین، تو لازمی ہے کہ ان کی دعائیں تمام عالمین تک پہنچیں، جن کے بارے میں سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت للعالمین ظاہر ہوئے ہیں. اور میں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کیوں نہیں کہا جا سکتا، ان کو صرف رحمت للعالمین کہا جا سکتا ہے. ربوبیت کے انسانی پہلو کا اظہار رحمت لفظ کے ذریعے ہوا ہے، اور چونکہ وہ تمام کائنات کی نمائندگی کر رہے ہیں، یعنی عالمین کی تمام دنیا کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں، اس لحاظ سے جب وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبدو، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام کائنات کی نمائندگی میں بول رہے ہوتے ہیں، یا جتنی بھی کائنات ہیں. لہٰذا ان کی دعا کے نتیجے میں جو فائدے اٹھتے ہیں وہ نہ تو صرف ان کے صحابہ تک پہنچتی ہے یا ان کے پیروکار تک پہنچتی ہے یا انسانیت تک، بلکہ تمام کائنات یا تمام تخلیق تک پہنچتی ہے. اور ایک دفعہ پھر میں وضاحت کر دوں کہ یہ جمع کے صیغے میں اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں بلکہ ان کے بعد بھی آخرت تک یہ قائم رہے گی، کیونکہ نعبدو کا ترجمہ ایک ایسے صیغے میں بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے رہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور اس کا ترجمہ مضارع کے صیغے میں بھی کیا جا سکتا ہے، ہم تیری عبادت کریں گے اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے. اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی نسلیں وہ بھی اپنے فوائد یا وہ بھی اپنی جزا اور انعامات اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے لیتے ہیں. اس لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں اور اگر ہم عبادت اس طریق سے کریں جس طریق سے اس کو کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے انعامات مل رہے ہوتے ہیں، اور یہ انعامات تمام امت کو ملتے ہیں. یہ انعامات انفرادی طور پر بھی ملتے ہیں اور ایک قوم کی شکل میں بھی ملتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کی وجہ سے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کریں گے، تو اس سے یہ مراد ہے کہ میرے پیروکار بھی ہمیشہ تیری عبادت کریں گے. اور جب وہ ایاک نستعین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں.
اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ تمام آنے والی نسلوں پر اطلاق پاتی ہے. following my footsteps. یعنی اے اللہ ان پیروکاروں کی بھی مدد کرتا جا جو کہ میری پیروی کے ذریعے تیری عبادت کر رہے ہیں. اس طرح جمع کے صیغے کے ذریعے اور عربی زبان کے خاص انداز کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے جو انعامات ملتے ہیں وہ تمام کائناتوں تک پہنچتے ہیں اور تمام آنے والے لوگوں تک پہنچتے ہیں اور آئندہ تمام ظاہر ہونے والی کائناتوں تک بھی پہنچتی ہیں. By way of illustration, تو یہ 6 نکات تھے I mentioned 7 points earlier. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ذریعے میں نے 7 نکات پہلے بھی بیان کیے تھے. Points for this إياك نعبد, that is the use of اب میں نے مزید 7 اور نکات چنے ہیں جو کہ the 7 ایاک نعبد کا جمع کے صیغے میں استعمال ہونے کے متعلق ہیں. اب میں آخری یعنی 7ویں نقطے کو بیان کرتا ہوں. نعبد in plural. جب ہم ایاک نعبد کو جمع کے صیغے میں کہتے ہیں In hollow affirmation. ہم اس چیز کو اوپر سے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم انسان تیری عبادت کرتے ہیں. And اس میں بہت ساری ذمہ داریاں موجود ہیں that we will discharge this, اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ which ہم ایسی ذمہ داریاں نبھائیں گے جو کہ اس وعدے کے ذریعے ہم پر پڑتی ہیں. it means that for instance go back کیونکہ جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں alone تو اس کی مثال آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے لیں by himself. کہ وہ پہلی وحی کے بعد اکیلے تھے That means he اور جب وہ اکیلے ایاک نعبد کہتے ہیں I will not remain alone. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تیری عبادت میں اکیلا نہیں رہوں گا. I will work for it. میں Serve this cause عبادت کرنے والوں کی تعداد کو بڑھاؤں گا to gain number. اور میں اس چیز پر محنت کروں گا That shows اور میں عبادت کے اس مقصد کو پورا کروں گا تاکہ ہماری تعداد بڑھتی چلی جائے. it means that تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جب ایاک نعبد کہتے ہو تو آپ ایک ذمہ داری اٹھاتے ہو. آپ یہ اعلان کرتے ہو کہ میں اپنی انفرادی عبادت سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میری مدد کے ذریعے ہماری تعداد نہ بڑھ جائے اور جب تک ہم ایک سے زیادہ نہ ہوں گے تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ہر عبادت کرنے والا ایاک نعبد کہتا ہے as every prophet تو وہ اپنے آپ کو اسی حالت میں پاتا ہے جس میں ہر نبی جب شروع میں اکیلا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے جمع کے صیغے میں عبادت کر رہا ہوتا ہے یا دعا کر رہا ہوتا ہے. worshipper اس لیے ہر عبادت کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے and to widen the کہ وہ عبادت کرنے والوں کی تعداد کو بڑھائے point. اور وہ عبادت کے دائرے کو اور وسیع کرے. Holy Quran very clearly اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے متعلق قرآن کریم بہت زیادہ وضاحت کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ ان وجوہات میں سے ہے جن کی بنا پر ایاک نعبد جمع کے صیغے میں استعمال ہوا ہے نہ کہ واحد کے صیغے میں. state this point to you. اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی بعض آیات کو چنا ہے Point out that once you, the moment you say إياك نعبد جن کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہی آپ ایاک نعبد کہتے ہو and it will, تو اس وقت سے آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے so first of all عبادت کرنے والوں کی تعداد بڑھانی ہے اور آپ سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. سب سے پہلے انبیاء سے مخاطب ہو کر یہ کام ان کی ذمہ داری بنائی جاتی ہے. verse 133 سورۃ طٰہٰ میں لکھا ہے أهلك بالصلاة آیت 133 میں عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. That as you have made this promise, this vow to Allah, إياك نعبد, کہ جیسا کہ آپ نے ایاک نعبد کا وعدہ کیا ہے Allah worshippers, because you تو have پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرو جس سے عبادت کرنے والوں کی تعداد بڑھے کیونکہ آپ نے یہ دعا جمع کے صیغے میں کی ہے نہ کہ واحد کے صیغے میں. اس لیے اس ذمہ داری کو سمجھو اور اس دائرے کو بڑھاؤ بالصلاة. اور اپنے اہل و عیال سے شروع کرو. استعانت and sabr, they both go together. Seeking of help of استعانت اور صبر دو ایسی چیزیں ہیں جو اکٹھے چلتی ہیں. Allah. This is a couple اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور صبر اختیار کرنا and they دونوں ساتھ ساتھ ہی Quran which چلتے ہیں. can be quoted to illustrate this اور point. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو Sabr, اس بات کی وضاحت کرتی ہیں seeking of help from Allah, کہ استعانت اور صبر دونوں اکٹھے ہی چلتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور صبر اختیار کرنا. I want to point out
Why? Because اور میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں. seek somebody's help and you yourself are not اگر تم کسی کی مدد طلب کرو to the message, لیکن آپ خود اپنا حصہ نہ ڈال رہے ہو call for help will lose meaning and will lose weight. تو پھر آپ کی مدد کی پکار اپنا وزن کھو بیٹھے گی. Where you have to prove the point to Allah. اپنی دعا میں زور ڈالنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ثابت کرو You are sticking to it. کہ آپ اس کی اچھائی کے متعلق اس حد تک راضی ہو Against you. کہ جو مرضی آئے ہو جائے آپ اس کے ساتھ ہی رہو گے. بے شک ہر چیز آپ کے خلاف ہو جائے آپ پھر بھی اس کے ساتھ ہی چپکے رہتے ہو. And you are اس لحاظ سے جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہو لیکن ساتھ ہی کوئی صبر نہیں دکھاتے your way. Because Allah would know that you don't تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ آپ سچے دل سے نہیں کر رہے. اور اگر آپ سچے دل سے کر رہے ہوتے تو you want to achieve. آپ نے تمام وہ محنت ڈالنی تھی جس کے ذریعے آپ کو اپنی دعاؤں کا نیک نتیجہ ملتا. To make your اس لیے صبر بہت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. for those who want to know how prayers are accepted. اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے ان کے لیے ایک راز چھپا ہوتا ہے. جب نیت صاف ہو اور پھر اس کے ذریعے نیک اعمال ہوں تو پھر یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. Your wishful thinkings or اگر آپ یہ کوشش ہی نہیں کرو گے کہ اپنی خواہشات کو اپنے اعمال میں تبدیل کر لو it will not carry any meaning. So this is why Allah says تو پھر آپ کی دعائیں بے معنی ہوں گی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے you yourself stick to it and seek Allah's prayer. تم خود اس پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خواہش رکھو. Who want to expand ایک دفعہ پھر اس میں ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو عبادت کرنے والوں کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں the lesson اور جو یہ چاہتے ہیں یہ تعداد ان کے بچوں سے شروع ہو. seek prayer for your اور وہ سبق یہ ہے کہ not for yourself. اگر آپ اپنے بچوں کی خاطر دعائیں کرتے ہو لیکن آپ خود اپنی دعاؤں میں کمزور ہوگے Prayer will not be accepted. Moreover, the children, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی if you want بلکہ آپ کے بچوں پر ایک برا اثر پڑ جائے گا. to really mean it, they should اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچوں پر یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ واقعی سنجیدہ ہو while they تو پھر ان کو آپ میں ایک صحیح عبادت کرنے والا نظر آنا چاہیے. continue some ایسا عبادت کرنے والا جو کہ جب تمام چیزیں اس کے خلاف بھی ہوں اور ہر طرف مشکلات ہوں تو وہ تب بھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. جب تک وہ بچے اپنے ماں باپ میں یہ چیز نہ دیکھیں تب تک آپ کی بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. and very deep اسی طرح وَأْمُرْ أَهْلَكَ کا ایک بہت ہی گہرا اور براہ راست تعلق ہے others وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا پر. only by words and not by his example. Only by verbal lessons and not by his practical lessons. ہر وہ شخص جو یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو الفاظ کے ذریعے بس سکھائے نہ کہ اپنے اعمال کے ذریعے And lose weight. تو ایسے شخص کے الفاظ بے معنی ہوتے ہیں Teaching us اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ideal way of praying. اس لحاظ سے یہ آیت نہ تو ہمیں وہ بہترین طریقہ سکھاتی ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں The fundamental principle of filling with بلکہ یہ آیت ہمیں وہ اصول یا وہ بنیادی اصول بھی سکھاتی ہے necessity. جس کے ذریعے ہمارے الفاظ میں اثر پڑ جائے. Why do we see that some admonishers carry greater weight? Sometimes they use less. ہم اس بات کو کیوں دیکھتے ہیں کہ بعض ہادی ایسے ہوتے ہیں جن کے الفاظ میں بہت اثر ہوتا ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی کم الفاظ کہتے ہیں لیکن ان کم الفاظ کے ذریعے بہت اثر پڑ جاتا ہے. No result. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بولتے ہیں The weight لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. to their word. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے الفاظ میں ان کے اعمال کے ذریعے اثر پڑتا ہے یا ان کے اعمال کے ذریعے وزن پڑتا ہے. Degree to degree, from category to category. اور یہ انسان کے ہر درجے میں نظر آتی ہے So many categories اس حد تک کہ آپ نبوت تک پہنچ جاؤ. who carry respectively ہادی کی اتنی ساری اقسام ہوتی ہیں اور ہر قسم کا اپنے الفاظ میں اپنا وزن ہوتا ہے. to جتنا وہ اپنے مقصد میں سنجیدہ ہوں گے more they perform, the more they bring their own lives according to the concept اور جس حد تک وہ اپنے زندگی کے اعمال
اس مقصد کی خاطر بنائیں گے جس کو وہ سکھانا چاہ رہے ہیں تو اتنا ہی ان کے الفاظ میں وزن ہوگا. For instance, یہ ہے وہ بات جس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. Incident in the lifetime of Hazrat Masih Maud alayhi wassalam. مثال کے طور پر میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. One of his companions, I don't remember, perhaps اور یہ واقعہ ان کے ایک صحابی سے مروی ہے. مجھے پوری طرح یاد نہیں، شاید مفتی محمد صادق صاحب ہوں گے. government employee went to seek Hazrat Masih Maud کہ ایک دفعہ ایک help from گورنمنٹ کا کارکن in one قادیان گیا تاکہ اس کو کچھ مدد حاصل ہو، he was an alcoholic لیکن اس کی ایک خاص وجہ تھی. and this had وہ شخص شرابی تھا overwhelmed him so much, this habit. اور یہ عادت اس کے اندر بہت زور سے پکی تھی Addiction had reached a point where he just could not get rid of it. کہ اس کے اندر شراب کی خواہش اس حد تک رچ گئی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا. Physicians and help of اس نے بہت لوگوں سے مدد طلب کی، فزیشین سے بھی somebody suggested اور روحانی رہنماؤں سے بھی، لیکن ان کی مدد اس کو کوئی کام نہیں آئی. تو پھر کسی نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس جاؤ، اور اس کو یہ بات بتائی گئی کہ وہ تمہیں کوئی دعا دیں گے so اور ان کے صالح الفاظ بھی آپ کے لیے کافی ہوں گے. Khalifatul Masih Awwal تو اس طرح وہ قادیان گیا اور اس نے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس کو شراب پر ایک پورا لیکچر دیا کہ یہ کیوں بری ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اس کو مختلف نسخے بھی بتائے. تو پھر وہ شخص گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ مجھے بہت اچھی نصیحتیں ملی ہیں اور یہ ہر اس نصیحت سے بہتر ہے جو مجھے پہلے ملی ہو. I knew when I turned my back to لیکن اندر ہی اندر مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ وہ شراب کی خواہش ابھی بھی میرے اندر ہے، اور جب میں واپس جاؤں گا میں پھر اپنی شراب کی عادت کو نہیں چھوڑ سکوں گا. تو کچھ وقت کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ محسوس کر لیا کہ شاید ان کی بات کا اس طرح اثر نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے. Qadian, why not see تو جب وہ شخص جا رہا تھا تو پھر شاید حضرت خلیفۃ مسیح اول نے یا کسی اور نے اس شخص کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ جا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مل لو. تو پھر اس طرح وہ شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ بہت ہی مختصر سی ملاقات تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شراب کے برے اثرات پر بات نہیں کی لیکن ایک اور بات کی، knew there and then that he was اور وہ بات اس کے دل پر اس حد تک اثر کر گئی تو اسی وقت اس کو سمجھ آ گئی کہ اب میرا علاج ہو گیا ہے. when you stick to لہٰذا یہ ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کے معنی. جب آپ نیک اعمال پر اس حد تک قائم رہتے ہو، اپنی تمام سجیدگی کے ساتھ قائم رہتے ہو، اور اپنے تمام دل اور اپنے زور ان اعمال پر قائم رہتے ہو، تو پھر apparently there جب آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہو کہ آپ بھی وہ نیک اعمال کرو، تو اس کے باوجود کہ آپ کے الفاظ وہی الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کسی عام بندے نے کہی ہوں، لیکن ان الفاظ کا وزن بہت مختلف ہوتا ہے اور ان کا اثر بہت مختلف ہوتا ہے. اور یہ ہے وہ خوبی جس کے ذریعے آپ کی ہدایت دینے میں بہت اثر ہوگا. but the point I was making was this, that when you say لیکن میں یہ بات بھی سمجھا رہا تھا کہ in mind that now you have جب آپ ایاک نعبد کہہ دو تو آپ کو اس بات کو بھی پوری طرح تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب آپ اس مقصد کے لیے وقف ہو گئے ہو، یعنی اس مقصد کے لیے کہ آپ عبادت کرنے والوں کی تعداد بڑھاؤ، اور ہر وہ عبادت کرنے والا جو سمجھتا ہے کہ وہ اپنا کام اکیلے بھی کر سکتا ہے اور اپنے وعدے کو پوری طرح ادا کر سکتا ہے، تو ایسا عبادت کرنے والا بالکل غلطی پر ہے. ہر عبادت کرنے والے کو اپنی ترقی اس لحاظ سے کرنی چاہیے، اور اسی طرح عبادت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی، the number would chip off from here and there ورنہ آہستہ آہستہ تعداد کم ہوتی جائے گی اور بہت کم عبادت کرنے والے رہ جائیں گے. to guard the institution of worship. This is a very important اور اسی طرح ایاک نعبد کے جمع کے سیغے کی وجہ سے ہمیں ایک بہت اہم اصول سکھایا گیا ہے جس کے ذریعے عبادت کی حفاظت ہوتی ہے. and here the Holy Quran has a very beautiful, I mean, of course اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کا انداز بہت خوبصورت ہے، you discover new لیکن ہر دفعہ جب آپ اس پر نئے طریقے سے غور و تدبر کرو تو
اس کے انداز میں ہر دفعہ کوئی نئی خوبصورتی نظر آتی ہے. قرآن کریم کی ترتیب شعروں کے الفاظ میں ہے. وہ ایک حکم ایک مثال کے ذریعے دیتا ہے، یعنی کسی نبی کے مثال کے ذریعے، اور ہمیشہ اس نبی کی مثال یا وہ مثال جو بیان ہو رہی ہے ان میں ہمیشہ کوئی جوڑ نہیں ہوتا. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کسی عام انسان کے الفاظ نہیں. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سال میں نازل ہوا. تو ہر دفعہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جب بھی کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایک مثال آپ کو بھی ملے گی جس میں یہ دکھایا جائے گا کہ وہ کام کس طرح بہترین طریقے سے کیا گیا تھا، اور ایک ایسی مثال بھی ملے گی جس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ کام کس طرح سب سے غلط طریقے سے کیا گیا تھا. مثال کے طور پر جب قرآن کریم کہتا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنے بچوں کو یہ تلقین کرو کہ وہ عبادت کرے، تو قرآن کریم پھر اس کے ساتھ ایک مثال دیتا ہے کہ کیسے یہ تلقین کی جاتی ہے، اور وہ حضرت اسماعیل کی مثال دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے سورہ طٰہٰ سے ایک آیت کو بیان کیا، اب میں سورہ مریم کی ایک آیت کو بیان کروں گا. اس میں لکھا ہے، پہلی آیت تو سورہ طٰہٰ کی تھی، آیت نمبر 133، لیکن یہ سورہ مریم کی 56ویں آیت ہے. Now here I want to point out to another اب یہاں میں اپنے پہلے کیے ہوئے بیان کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور میں اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا وہ بیان قرآن کریم کے ترجمے میں زیادتی نہیں کر رہا تھا اور اس میں الفاظ نہیں جوڑ رہا تھا جو کہ قرآن کریم نہیں کہنا چاہتا تھا. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم بالکل یہی چاہتا تھا. میں نے کہا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد تو ہم ایک وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس وعدے کو اس طریقے سے پورا کریں کہ ہم عبادت کرنے والوں کی تعداد کو بڑھائیں. اور یہاں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو بڑے غور سے سمجھو، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو کہ بہت خوبصورتی سے یہاں بیان کیا گیا ہے، یعنی ان 2 آیات میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. وہ اپنی بات پر بالکل قائم تھا، اور وہ کیا طریق تھا جس سے وہ اپنی بات پر پوری طرح قائم تھا. یعنی کہ جب اس نے کہا تھا ایاک نعبد تو وہ اپنی بات پر قائم رہا، اور یقیناً اس نے عبادت کرنے والوں کی تعداد کو بڑھایا اس طریق سے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی یاد دہانی کرواتا جاتا تھا تاکہ وہ بھی عبادت کرنے والے بن جائیں. لیکن یہ بات نہیں کہ صرف یہ وعدہ اہل و عیال کے لیے رہتا ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری صرف اہل و عیال تک نہیں رہتی، بلکہ یہ وعدہ انسانیت بطور خاندان پر بھی چسپاں ہوتا ہے. اور چونکہ یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال سے شروع کرو، کیونکہ بہترین مثالیں سب سے پہلے گھر میں قائم ہوتی ہیں، اور اسی لیے گھر کا خاص ذکر کیا گیا ہے. لیکن اصلی مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنے والوں کی تعداد پوری کائنات میں ہو اور تمام انسانیت میں ہو، اور اس لیے قرآن کریم سورہ النحل میں اس بات کا ذکر کرتا ہے. آیت نمبر 37 میں یہ بات لکھی ہے، یعنی انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ عبادت قائم ہو جائے. ان اعبدوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے رب کی عبادت کرو. بعض اوقات قرآن کریم میں جان بوجھ کر کچھ الفاظ چھوڑ دیے جاتے ہیں. یہ قرآن کریم کا کوئی نقص نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن کریم پہلے سے تسلیم شدہ ہے، اور اگر ایک لفظ چھوڑ دیا جاتا ہے تو
اس کے ترجمے میں زیادہ وزن پڑتا ہے، نہ کہ اس کا وزن کم ہو جائے۔ whenever there is a sense جب کبھی بھی قرآن کریم میں کسی چیز پر سخت اہمیت دی جاتی ہے some words are omitted intentionally by Allah. تو پھر ایسے اوقات میں بعض الفاظ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ اس خاص مقصد تک بنا کسی رکاوٹ کے پہنچ جاؤ۔ رسولاً ان اعبدوا اللہ، that is to say we raised prophets in every ummah saying یعنی ہم نے ہر امت میں نبی برپا کیے جو یہ کہتے تھے worship Allah. ان اعبدوا اللہ، And because this is the most important thing, this is the very purpose of یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، so, اور چونکہ یہ ان کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا and it is immediately تو اس وجہ سے to the کہتے ہوئے کا لفظ ادھر شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ پہلے سے تسلیم شدہ ہے نبی برپا کرنے کی وجہ سے۔ a rare style. اور یہ ایک ایسا انداز ہے جو کہ صرف قرآن کریم میں نہیں پایا جاتا بلکہ بہت ساری مختلف کتابوں میں بھی اس طریق کو پایا جا سکتا ہے۔ For instance in آمن الرسول بما انزل الیہ من مثال کے طور پر کل آمن باللہ وملائکتہ ورکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. لا نفرق بین احد is mentioned without a لا نفرق بین احد اس طریق سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ایک لفظ نہیں ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ عبادت کرتے تھے، their heart. It comes اور وہ لفظ اس لیے نہیں شامل کیا گیا کیونکہ so this یہ ان لوگوں کی دل کی فطرتی پکار تھی، اذا سالک تو اس وجہ سے یہ اضافی لفظ نہیں شامل کیا گیا۔ the word kul اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب میں کل کا لفظ چھوڑ دیا گیا ہے، says انی قریب. جبکہ عمومی طور پر قل انی قریب کہا جانا چاہیے، For the word kul to be لیکن صرف انی قریب لکھا گیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ وہ اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتا کہ وہ کل کا لفظ کہہ دے، to the other saying عبد اللہ. اور ایک کے بعد ایک نبی کا ذکر پایا جاتا ہے حضرت یہ بات کہتے ہوئے اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ۔ always mentioned حضرت حضرت نوح کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود، صالح اور شعیب کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور آخر میں بلکہ سب سے زیادہ اہمیت پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور ان کا خاص ذکر ہے کہ وہ عبادت کو پھیلانے کی اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کریں۔ Now the worship, when the admonition is made to others, اب جب دوسروں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ عبادت ادا کریں two aspects, positive aspect, تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، negative aspect. ایک نیک پہلو ہوتا ہے اور ایک I mentioned منفی پہلو بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں پہلوؤں کا ذکر ایاک نعبد میں کیا جاتا ہے۔ جب آپ ایاک نعبد کہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن کریم ایسی مثالیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ذہن میں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں جب وہ دوسروں کو عبادت کا حکم کرتے تھے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بلکہ دوسروں کی عبادت کرنے سے بھی روکا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، it was a call کیونکہ بات صرف یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے، and now بلکہ ایک ایسی پکار تھی جس میں یہ حکم تھا کہ وہ دوسروں کی عبادت چھوڑ دیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ worship اب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ عبادت مکمل محبت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ calling someone to worship someone, it doesn't اگر اس لحاظ سے دیکھو تو اگر کوئی شخص کسی کو somebody کسی چیز کی عبادت کرنے پر تلقین کرتا ہے worshiping. تو یہ بات اس شخص کو بری نہیں لگے گی، لیکن اگر کوئی کسی کو یہ کہہ دے کہ تم کسی چیز کی محبت چھوڑ دو یا اس کی عبادت چھوڑ دو إياك تو پھر یہاں سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ and then إياك نستعين. اور اس لحاظ سے جب آپ ایاک نعبد کہتے ہو اور پھر اس کے بعد ایاک نستعین کہتے ہو، From the hazards, اور اس لحاظ سے نستعین کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ان مشکلات سے بچا جو کہ عبادت کو پھیلانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، idols. وہ مشکلات جو شیطان کی عبادت کرنے والے اور بت پرستی کرنے والے لوگ کھڑا کرتے ہیں، Tell others. کیونکہ جب ہم اپنے وعدے کو پوری طرح ادا کر لیں گے اور جب ہم دوسروں کو یہ بتائیں گے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کے نہیں، تو یقیناً وہ ہماری مخالفت کریں گے They would take. اور وہ پوری طرح کوشش کریں گے کہ وہ اس مقصد کو روک دیں، This is why کیونکہ یہ ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ This is why
اور اسی وجہ سے نبیوں کی مخالفت کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں مکمل طور پر مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور یہ ہے انعمتا علیہم کی راہ۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ میں نے تو صرف چند آیات کا انتخاب کیا ہے، قرآن کریم تو بہت ساری ایسی آیات اور مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں ایک دفعہ پھر ان کے صدق کا معیار کا ذکر کیا گیا ہے۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ This is what annoyed him. Not Ibrahim's worshipping some God. یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے اس کو غصہ چڑھ گیا۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی خدا کی عبادت کرنے سے مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس بات سے مسئلہ تھا کہ وہ دوسروں کو معبودان باطلہ کی عبادت سے روکتے تھے۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی نفرت کی جڑ ہے جو کہ عبادت گزار نہ ہو ان لوگوں کے خلاف جو کہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو کہ پاکستانی مسلمانوں کو تنگ کرتی ہے احمدیوں کے بارے میں، اور اب وہ یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مرضی آئے کرو، جس کی مرضی آئے عبادت کرو، اور جس مرضی آئے شخص پر ایمان لانا ہے ایمان لاؤ، لیکن کم سے کم ہمیں اس کی دعوت نہ دو، کم سے کم ہمارے طور طریق نہ بدلو، اور جب تم ہمارے طور طریق میں دخل اندازی کرتے ہو تو ہمیں اس چیز سے غصہ چڑھتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نے ہمیں اس بات کو سکھایا ہے، ہم اس سے کیسے گریز کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ اگر کسی شخص کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ غلط ہو تو ہم اس کی زندگی میں جبر کے ذریعے تو نہیں دخل اندازی کرتے، بلکہ ہم صرف ہدایت کے ذریعے دخل اندازی کرتے ہیں، اور جب یہ بات صرف ہدایت حد تک محدود رہے تو پھر مخالف کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی مخالفت کرے۔ آپ نے صرف ایک ایسا طریقہ انداز اپنایا ہے جو کہ الفاظ کے ذریعے کسی کو نصیحت کرنے والا ہے، اس لحاظ سے کم ان کو گالی گلوچ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا طریق ہے آپ کو سمجھانے کا۔ لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ تمہیں قتل کیوں کرتے ہیں، تمہیں نقصان کیوں پہنچاتے ہیں۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا ان کو حق ہی نہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس تو کوئی وجہ بھی نہیں بنتی۔ زیادہ سے زیادہ وہ ہمیں صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے ہمیں روک سکتے ہیں، اور اگر وہ اچھے لوگ ہوں گے تو اسی طریقے سے ہمیں روکیں گے، اور اگر وہ نیک اور اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے آپ ہمیں گالی گلوچ دے دو، لیکن کم سے کم برے الفاظ کے دائرے میں ہی رہو، نہ کہ جسمانی نقصان پہنچاؤ۔ اچھا، السلام علیکم۔